بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم ریگولر شیپ سالڈ باڈیز کی ڈینسٹی معلوم کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 ویڈیو میں اس کو کریں گے تاکہ وقت بھی کم ہو اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو اس کا ایک پارٹ 1 ہم کر چکے ہیں، اب یہ آج اس کا پارٹ 2 ہم کر رہے ہیں۔ 2 اور اجسام لے رہے ہیں ریگولر شیپ کے اور اس کا ہم ڈینسٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈٹرمائن دا ڈینسٹی آف ریگولر شیپ باڈی پارٹ 2، پارٹ 1 ہم کر چکے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک سلینڈریکل باڈی ہے، اس کی لینتھ L ہے اور اس کا جو ریڈیس ہے فرض کریے وہ R ہے، اور اس سلینڈریکل شیپ باڈی کا ہم ڈینسٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈینسٹی برابر ہے ماس پر یونٹ والیوم کے۔ مطلب ڈینسٹی معلوم کرنے کے لیے ہمیں جسم کی ماس چاہیے اور جسم کی والیوم چاہیے۔ تو ماس کا بات تو سمپل ہے، میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ماس کیا کر لیں، ڈیجیٹل بیلنس کے اوپر سلنڈر کو رکھے اور ماس معلوم کر لیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا میجرنگ ود ڈیجیٹل بیلنس، اس کو آپ نے اس کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے، سلنڈر کو اس کے اوپر رکھیں۔ جب آپ رکھیں گے تو یہاں پہ یہ بٹن ہے، یہ بٹن دبا لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس جو باڈی ہے اس کے اوپر رکھیں، آپ کو یہاں ریڈنگ ملے گا کہ ماس کتنا ہے۔ تو ماس اس کے ذریعے معلوم کر لیں۔ جب یہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میجرمنٹ وتھ فزیکل بیلنس اور ڈیجیٹل بیلنس، یہ طریقہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں۔ تو جب آپ ماس معلوم کر لیں گے ڈیجیٹل بیلنس کے ذریعے تو اس کو آپ ایم سے ریپرزینٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر اس سلنڈر کا جو ماس ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، وہ کیا ہے، وہ 800 گرام آپ کے ساتھ آ رہا ہے، 800 گرام ہے۔ تو ماس آپ نے معلوم کی، اب آپ اس طرح کر لیں کہ آپ والیوم معلوم کر لیں۔ سلنڈریکل باڈی ایک ریگولر شیپ باڈی ہے، سلنڈریکل باڈی کی والیوم کے لیے ایک خاص فارمولہ ہے، یا میتھس میں بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ فار سلنڈریکل باڈی والیوم برابر ہے پائی آر اسکوائر ایل۔ یہ پائی ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے 3.14، 22/7 یا 3.14۔ یہ آر جو ہے فارمولے میں، آر ریڈیس آف دی سلنڈر کو ظاہر کر رہا ہے، اور ایل جو ہے یہ لینتھ آف دی سلنڈر کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سلنڈر کا ریڈیس معلوم کرنا ہے۔ اگر لارج سلنڈر ہے تو میٹر رول کے ذریعے معلوم کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ لارج سلنڈر ہے، تو میٹر رول کے ذریعے اس کی لمبائی معلوم کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ اسمال سلنڈر ہے، چھوٹا سا ہے، تو پھر آپ ورنیئر کیلیپر استعمال کر لیں۔ میجرمنٹ ود ورنیئر کیلیپر، یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، میجرمنٹ ود ورنیئر کیلیپر، اس پر بھی میرا ویڈیو موجود ہے فرسٹ چیپٹر میں، تو آپ وہاں سے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں، وہ طریقہ میں تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو اگر سلنڈر بڑے سائز کا ہے تو میٹر رول سے لمبائی معلوم کر لیں، اگر چھوٹے سائز کا ہے تو ورنیئر کیلیپر سے معلوم کر لیں۔ لینتھ معلوم کرنے کے بعد اس کا ریڈیس ہے، تو اگر لارج سائز ہے تو میٹر رول کے ذریعے اس کا آپ نصف قطر معلوم کر سکتے ہیں، یا اس کا پورا ڈائیمیٹر لے لیں، ڈائیمیٹر کو 2 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو ریڈیس معلوم ہو جائے گا۔ اگر چھوٹا سا سلنڈر ہے تو پھر آپ ورنیئر کیلیپر کے ذریعے ڈائیمیٹر معلوم کر لیں اور ڈائیمیٹر کو 2 پہ ڈیوائڈ کر لیں، ریڈیس معلوم ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریے کہ ریڈیس کی قیمت 1 سینٹی میٹر ہے، یہ صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، باقی اس کی ویڈیو ہر سلنڈر کی کچھ بھی ویڈیو آ سکتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے ساتھ ریڈیس آ رہی ہے 1 سینٹی میٹر اور اس کی جو لینتھ ہے فرض کریے 20 سینٹی میٹر ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس فارمولے میں ویڈیوز پٹ کر لیں، والیوم معلوم کرنے کے لیے۔ تو والیوم برابر ہوگا، پائی کی قیمت ہے 3.14، اور آپ نے 1 سینٹی میٹر لے لی، اسکوائر ہے تو اسکوائر کر لیں، اور یہ 20 سینٹی میٹر، اس 20 کو اس سے ضرب دے دیں، پھر 3.14 سے ضرب دے دیں، تو آپ کے ساتھ آئے گا 62.8 سینٹی میٹر کیوب۔
یہ آپ کے ساتھ والیوم معلوم ہو گئی، ماس بھی معلوم ہو گئی اور والیوم بھی معلوم ہو گئی۔ تو جب دونوں معلوم ہو گئے تو ماس کی قیمت اور والیوم کی قیمت یہاں پٹ کر لے تو اس جسم کا ڈینسٹی، یہاں پہ سلینڈریکل باڈی ہے تو اس متعلقہ سلینڈر کا جو ڈینسٹی ہے، ماس پر یونٹ والیوم ہے، وہ معلوم ہو جائے گا۔ ماس آپ کے ساتھ 800 ہے، والیوم یہاں 62.8 ہے، تقسیم کر لے، اس سے آئے گا 12.7 گرام پر سینٹی میٹر کیوب۔ یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ ڈینسٹی کو ظاہر کر رہا ہے اب دی سالڈ سلینڈر۔ اب یہاں پہ ایک اور ریگولر شیپ باڈی میں لے رہا ہوں، دیکھیے ایک اسپیریکل شیپ باڈی ہے، اس کا آپ جو ہے نا ڈینسٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگین کیا چاہیے؟ جب آپ ڈینسٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں ڈینسٹی، تو ڈینسٹی کے لیے آپ کے لیے ماس اور والیوم چاہیے۔ تو ماس اگین آپ اس کو کیا کر لیں، یہ اسپیریکل باڈی ہے، اس کو ڈیجیٹل بیلنس کے اوپر رکھے اور بٹن آن کر لے، آپ کو ڈیجٹس میں ماس معلوم ہو جائے گا کتنا ہے، یہ کتنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو اسپیئر آپ نے لی ہے، فرض کرے کہ اس کا ماس آپ کے ساتھ کیا رہا ہے، 600 گرام آ رہا ہے، تو 600 کی یہاں لکھ کے۔ اب اسپیریکل باڈی کی جو والیوم ہے اس کے لیے بھی فارمولہ ہے، جس طرح سلینڈریکل باڈی کے لیے تھا کہ اسپیریکل باڈی کا جو والیوم ہے وہ 4/3 پائی آر کیوب ہے۔ یہ 4، 3 اور پائی یہ کانسٹنٹ ہیں، اور آر جو ہے اس اسپیریکل باڈی کا ریڈیس ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اسپیریکل باڈی کا جو ریڈیس ہے میں نے 1 سینٹی میٹر کنسیڈر کی ہے۔ باقی اگر چھوٹی سی اسپیریکل باڈی ہے، چھوٹی اسپیئر ہے، تو اس کا آپ کیا کر لیں، آپ ورنیئر کیلیپر، اگین آپ ورنیئر کیلیپر کو استعمال کر لیں، اس کا ڈائی میٹر معلوم کر لیں۔ جب ڈائی میٹر معلوم ہو جائے تو اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر لیں، آپ کے ساتھ ریڈیس کی ویلیو آ جائے گی۔ طریقہ میجرمنٹ ود ورنیئر کیلیپر اور میجرمنٹ ود اسکریو گیج، یہ دونوں طریقے میں پھر ہی چیپٹر میں ڈسکس کر چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں۔ یہاں پہ صرف میں مثال لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ فرض کریں کہ آپ کے ساتھ ریڈیس 1 سینٹی میٹر آ رہی ہے، یہ 0.1 سینٹی میٹر بھی ہو سکتی ہے، 0.01 سینٹی میٹر بھی ہو سکتی ہے، صرف میں مثال دے رہا ہوں۔ ریڈیس آپ کے ساتھ 1 سینٹی میٹر ہے تو آپ کیا کریں، آپ یہاں پہ ویلیوز پٹ کر لیں، تو والیوم برابر ہوگا 4/3، پائی کی قیمت ہے 3.14، اور آر کی جگہ میں نے 1 سینٹی میٹر لکھا، کیوب ہے تو کیوب کر لیں، ایک کا کیوب سے ایک آئے گا، ایک کو 3.14 سے ضرب دے، پھر 4 سے ضرب دے، پھر 3 کی ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے ساتھ آئے گا 4.2 سینٹی میٹر کیوب۔ یہ آپ کے ساتھ اس متحرک اسپیئر کا والیوم آئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ڈینسٹی معلوم کرنی ہے، تو ڈینسٹی کے لیے کیا کر لے، اس اسپیریکل باڈی کا جو ماس ہے اس کو ڈیوائڈ کر لے اس کے والیوم پہ، اس کے والیوم پہ ڈیوائڈ کر لے تو آپ کے ساتھ کیا آئے گا، اس متعلقہ اسپیریکل باڈی کا ڈینسٹی آئے گا۔ یہاں بھی کیا رہی ہے 142.8 گرام پر سینٹی میٹر کیوب۔ تو یہ اسپیریکل باڈی کی والیوم معلوم کرنے کا ڈینسٹی معلوم کرنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے اسٹوڈنٹ کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ